بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی فضیلت ہے۔ چونکہ ایام حج قریب ہیں اور وہ خوش نصیب جو حرمین شریفین اور بالخصوص حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ اگر آپ حج کی ادائیگی کے بعد آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے اگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرما دیں اور اس بندہ عاصی کے لیے شفاعت فرما دیں تو اس بندہ عاصی کی ضرور بضرور بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ کہ جہاں حج کی ادائیگی ہو، حج بھی قبول ہو اور اپنے گناہ بھی معاف کرا کے آئے، اور یہ شورٹی کہاں پہ ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت ہے، آقا علیہ السلام کی قبر انور پہ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء ورس 64 ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور اس شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بڑی واضح ہے، الفاظ اس کے بڑے واضح ہیں، اور مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ گناہگار کے لیے یہ ہدایت ہے، جو خطا کار ہے، جس سے گناہ سرزد ہوئے، جو عاصی ہے، اس کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائیں، خطا سرزد ہو جائے اس سے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس جا کے استغفار کریں۔ قرآن مجید میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ ہو گیا ان سے، تو کیا کریں؟ حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہاں جا کے اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور آگے رب تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر رسول ان کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، حضور اگر دعائے مغفرت فرما دیتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر تم اللہ کو ضرور بضرور تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ دو چیزوں کی شورٹی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کے وقت ملتی ہے۔
کہ اگر وہ وہاں جا کے اپنے گناہوں کو بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے جا کے، اور حضور ان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، دعائے استغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھا، اب اس پہ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی محمد شفیع، معارف القرآن میں آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ، یہ عام ضابطہ نکل آیا اس سے کہ جو شخص بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے استغفار کریں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور یہ حکم جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تھا، اسی طرح یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ گناہگار حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، اور اگر حضور اس کے لیے شفاعت کر دیتے ہیں، اس کے لیے استغفار کر دیتے ہیں، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور گناہوں کی معافی بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنی تفسیر قرآن العظیم میں وہ اسی آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ امام قطبی ان کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر تھے، روضہ رسول پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور آ کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ آیت تلاوت کر کے وہ اللہ کے حضور معافی طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں عاصی ہوں، میں گناہگار ہوں، میرے لیے اب یا رسول اللہ آپ طلب شفاعت کیجئے، میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے کہ باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ زار و قطار روتا رہا، واپس چلا گیا۔ امام قطبی آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، نیند کا غلبہ ہوا تو نیند میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، قطبی جاؤ اس اعرابی، اس دیہاتی کو جا کے خوشخبری دے دو کہ رب تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس روایت کو اکابر مفسرین نے نقل کیا ہے، اور دیوبند کے بہت بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب چونکہ ایام حج ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بھی ہیں۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو آداب کیا ہونے چاہیے، لیکن آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے تو ایک چیز بڑی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ جہاں بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے، وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں ایک فوٹو سیشن جاری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور کی بارگاہ میں بھی جا کے جہاں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو حاضری دینی چاہیے، آپ حضور کی مجلس میں جا رہے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود ہوں اور آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کیا آپ یہ عمل کریں؟ اللہ اکبر، آپ کر سکتے ہیں یہ عمل۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جا کے حاضری دیتا ہے، روضہ رسول میں جب حاضری دیتا ہے تو حضور کی قبر کی زیارت کرنا گویا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں آپ کی زیارت کی۔ تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔
یہاں یہ وہ مقامات نہیں ہے کہ آپ اپنے فوٹو سیشن شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں. ہم سے بہت ساری چیزیں اسلام کی ختم ہو رہی ہیں, لٹ رہی ہیں ہم سے, اور ہمیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہے. چونکہ میرا آج موضوع نہیں ہے, آج صرف میرا موضوع ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی فضیلت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں, اور اس روایت کو امام دارقطنی نے السنن میں, امام بہقی نے شعب الایمان میں, اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. اور حافظ امام جلال الدین سیوطی نے اور اسی طرح امام ذہبی نے, ملا علی قاری نے اس حدیث کو درجہ حسن کے درجے پہ رکھا ہے کہ یہ حدیث درجہ حسن پہ جو ہے وہ فائز ہے, یعنی حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح کی قسم ہے. ابن عمر کی روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو گئی. روز قیامت اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی. آپ نے عمل کیا کیا ہے؟ عمل صرف یہ کیا ہے کہ آپ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور کی زیارت کی. اور آگے حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین یأتون فیسلمون علیک اتفقہ سلامہم. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, جو لوگ آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں تو کیا آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ جب وہ سلام کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں میں سمجھتا ہوں. وَأَرُدَّ عَلَيْهِمْ, اور میں خود ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. نہ صرف سمجھتا ہوں بلکہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ کے بندو, جب تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ, حضور کی بارگاہ میں جب تم سلام عرض کرتے ہو, تم کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں, تو اس سے بڑی آپ کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. بندہ صرف اتنا سوچے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں, حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں, اور وہاں دنیا و ما فیہا کو بندہ بھول جائے, اور بھول کے حضور کی بارگاہ میں جب سلام عرض کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ, اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر, یہ خوش نصیب بھی ہے جو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس سے خود سنتا ہوں. اچھا, پہلی روایت میں حضور سلام کا جواب دیتے ہیں, جو سلام کرتا ہے حضور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. دوسرا کیا ہے, اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود سنتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دور سے جہاں بھی کائنات ارضی میں موجود ہے مجھ پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے تو اس کے بھیجنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں یہ درود پاک جو ہے وہ کفیل بن جاتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے معاملات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ درود پاک اس کے لیے کفیل بن جاتا ہے. کہیں سے بھی جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ درود پاک پڑھتا ہے, اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو دور سے درود پاک پڑھتا ہے تو روز قیامت میں خود اس درود پڑھنے والے کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا. اللہ اکبر, کتنی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی.
کہ آپ میرے ساتھ ابھی مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ ایک مرتبہ آپ نے درود پڑھا، اب یہ درود جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. اللہ اکبر. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں خود گواہ بھی ہوں گا اس کے لیے اور شفاعت بھی کروں گا، اور اس کے معاملات کے لیے یہ درود پاک جو ہے وہ کفیل بن جائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے بذات خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس درود پاک کو جو ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود پاک پڑھا گیا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی فضیلت ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت حاتب بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، اور جو حرمین میں سے کسی ایک جگہ فوت ہو گیا، روز قیامت وہ امان پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کو امن دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو حضور کی زیارت حضور کے وصال کے بعد گویا حضور ہی کی زیارت ہے. اور حرمین شریفین کی فضیلت کیا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین میں جو ہے وہ موت ہوا، اس لیے کہ وہ امان پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا. پھر اگر وہ وہاں فوت ہو جاتا ہے، وہیں مدفون ہو جاتا ہے اور حالت ایمان میں اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ امان پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا. اسی طرح آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت، جو حضور کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے حضور اس کے لیے بھی شفیع بنیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بہقی نے سنن القبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر انور یا جس نے میری زیارت کی یا میری قبر انور کی زیارت کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے شافع ہوں گا یا گواہ ہوں گا. اور جو حرموں میں سے کسی ایک میں بھی فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اہل ایمان میں سے اسے اٹھائے گا، امان بھی دی جائے گی اور اہل ایمان میں سے اٹھایا جائے گا. اور آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی اس نے گویا میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی. یعنی حضور کے وصال کے بعد جو حضور کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے گویا وہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اسی لیے امام مالک عاشق مدینہ، بہت بڑے عاشق رسول، امام مالک آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا کہتا کہ میں حضور کی قبر انور کی زیارت کر کے آیا ہوں تو آپ غصہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، یہ نہ کہو کہ میں قبر انور کی زیارت کر رہی ہوں، یہ کہو کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں. اور اسی طرح آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عادل حاکم اور منصف امام کے طور پر ضرور آئیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، حکومت قائم ہوگی اور آپ انصاف قائم کریں گے، آپ عادل حاکم بنیں گے. اور فوری طور پہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی یہ ہوا واقعہ نہیں، حضور پہلے خبر دے دیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فوری طور پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے چل پڑیں گے اور میری قبر پر ضرور آئیں گے، میری قبر پر ضرور آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں انہیں جواب دوں گا.
नबी हो के हज और उम्रे के लिए जाएंगे, और हज और उम्रे में जब वो जाएंगे तो हजूर की बारगाह में जाके सलाम अर्ज करेंगे, अल्लाहु अकबर। हजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए जाएंगे, हजूर की ज़ियारत के लिए जाएंगे। मैंने सिर्फ आपके सामने रिवायात रखी हैं, और इन रिवायात को रखने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे बिलखसूस, मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूं कि आज का सोशल मीडिया बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए। क्या जो है वो राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको खबर ही नहीं। यानी आप ये देखें कि बहुत सारे मसाइल में जिनको दीन का इल्म नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे सुन के दीन के किसी भी मामले में वो इस कदर एतमाद के साथ बोलते हैं कि जैसे इससे बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है। और जब उनसे इल्मी गुफ्तगू की जाए, एविडेंस जो है वो उनके सामने रखे जाए, कुरान और सुन्नत जब रखा जाता है, कहते हैं जी नहीं जी हम तो किसी से गुफ्तगू नहीं करते, बस मैंने आपके सामने जो वैसे बयान कर दिया, मेरा बिलीव यही है क्योंकि मैंने जो है वो यूट्यूब पे फलां आलिम दीन को सुना। अच्छा, आपने फलां आलिम दीन को सुना तो जो आपके सामने अभी कुरान और हदीस बयान किया जा रहा है इसकी फजीलत नहीं है, उस आलिम दीन की बात हक हो गई। आपको किसने कहा है कि उस आलिम दीन की बात हक है? हक कुरान और सुन्नत है। जब कुरान आपके सामने रख दिया गया, जब सुन्नत आपके सामने रख दी गई, तो फिर किसी का कौल जो है वो कुछ अहमियत नहीं रखता। फिर भी आप तजब्जब का शिकार रहे, नहीं मैं इसकी रिसर्च करूंगा। भाई आप रिसर्च करने वाले कौन हैं? आपको क्या खबर कि मैंने रिसर्च कैसे करनी है? और फिर इस पे भी वो फिर गुफ्तगू का जो है वो आ जाती है, जी हम देखेंगे हदीस से सही है या नहीं। अच्छा, आपको अक़साम आती हैं हदीस से सही की? हदीस से सही क्या है, ज़ईफ क्या है, आपको उनके अहकाम की खबर है? नहीं, अगर जो है वो बड़ी जो 6 किताबें हैं उनमें नहीं है तो फिर भी मैं नहीं मानूंगा। भाई आपको किसने ये स्टेटस दे दिया? चले आपकी इस बात को ले लिया कि 6 किताबों का हवाला देंगे तो अब हम उस हदीस को मानेंगे, उसके अलावा नहीं मानते। इमाम बुखारी के शयूख थे या नहीं थे, असातिज़ा थे या नहीं थे, टीचर्स थे या नहीं थे? क्या उन्होंने हदीस की किताबें मुदव्वन नहीं की? क्या उन्होंने हदीस की किताबें नहीं लिखी? क्या वो आज किताबें जो मौजूद नहीं है? कहां रखेंगे उनकी रिवायात को? इमाम बुखारी को कबूल कर रहे हैं, उनके शेख को कबूल नहीं कर रहे आप, जिनकी मजलिस में वो बैठ के जो हदीसें लेते थे, जिनके मजलिस में बैठ के उन्होंने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स लिया, उन किताबों को आप नहीं मानते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इतना याद रख लें, फितने का दौर है, और इस फितने के दौर में आप कुरान और सुन्नत का दामन थामें। मैंने आपके सामने रिवायात रखी हैं। हाँ, आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं जाएं, पूछे उलमा से जाके, रिवायात तो मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस मौजू को मैंने इसलिए लिया कि हज पे जाते हुए ये कहा जाता है जी हज ज़रूरी है, हजूर की बारगाह में जाना कहाँ ज़रूरी है? कहाँ लिखा हुआ है कि हजूर की बारगाह में जाए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब चूंकि वक्त हो चुका है, और ये भी कहते हैं कि अगर आपने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे जाना है तो आप मस्जिद नबवी की नीयत करके जाएं, रोज़ा रसूल की नीयत करके ना जाएं। अब रिवायात मौजूद हैं, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत करके जो शख्स जाता है और हज करने के बाद जाता है तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए रोज़े क़यामत जो है वो शफात करने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला